ایک دور دراز ملک میں بادشاہ زلیخا رہتا تھا جس کی حکومت کی داستان نہایت ہی ظالم اور بے رحم تھی۔ زلیخا کے دور میں عوام میں خوف اور دہشت چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک کی رائے کو دبانے والا بادشاہ تھا اور اس کے دربار میں کسی کی بھی آواز سننے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہر شخص اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر وہ بادشاہ کے خلاف کوئی بات کہے تو اسے قید موت کی سزا ملے گی۔ اس ملک میں ایک عقل مند لوہار بھی رہتا تھا جس کا نام رحیم تھا۔ رحیم اپنے فن میں بے حد ماہر تھا۔ اس کی بنائی ہوئی چیزیں نہایت عمدہ اور مضبوط ہوتی تھی۔ لوگ اس کے کام کی بہت تعریف کرتے تھے مگر وہ کبھی بھی زلیخا کے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاتا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کی ناراضگی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے دل میں عوام کی مشکلات کا بہت درد تھا۔ ایک دن بادشاہ زلیخا نے شہر کے ایک بزرگ آدمی کو اس کی رائے پوچھے بغیر پھانسی دینے کا حکم دیا، کیونکہ اس بزرگ نے اس کی بے حسی پر تنقید کی تھی۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر طرف خوف اور ہراس چھا گیا۔ رحیم نے فیصلہ کیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی قوت اور عقل کے ساتھ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے کا سوچنے لگا۔ رحیم نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بادشاہ کے سامنے جا کر اپنی عقل اور ہنر کا مظاہرہ کرے تو شاید اس کے دل میں کوئی تبدیلی آ سکے۔ رحیم بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہوا۔ رحیم نے اپنی سب سے خوبصورت تلوار بنائی جو نہایت نفیس اور مضبوط تھی۔ اس نے اس تلوار کو اپنے ساتھ لیا اور بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہوا۔ جب رحیم دربار میں پہنچا تو زلیخا اس کی موجودگی سے حیران ہوا۔ دربار میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ رحیم نے اپنی تلوار بادشاہ کے سامنے رکھی اور کہا، اے بادشاہ، میں نے یہ تلوار اپنی عقل ہنر سے بنائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی خوبصورتی اور طاقت کو دیکھیں۔ زلیخا نے تلوار کو اٹھایا، اس کا معائنہ کیا۔ وہ واقعی عمدہ تھی۔ اس نے پوچھا، یہ تلوار تم نے کیسے بنائی؟ رحیم نے جواب دیا، بادشاہ، یہ تلوار صرف میری مہارت کی نہیں بلکہ اس میں میری محنت، عقل اور وفاداری بھی شامل ہے۔ اگر آپ اس تلوار کی طاقت کا صحیح استعمال کریں تو یہ آپ کے ملک کی حفاظت کر سکتی ہے، مگر اگر آپ اسے ظلم کے لیے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے خود ایک خطرہ بن جائے گی۔ زلیخا اس کی باتوں سے تھوڑا سا چپ ہوا مگر اس کا غرور ابھی تک قائم تھا۔ اس نے رحیم کی باتوں کی کوئی اہمیت نہ دی اور کہا، تمہاری باتیں مجھے متاثر نہیں کرتی۔ میں طاقتور ہوں اور میری مرضی سے ہی سب کچھ ہوگا۔ رحیم نے مزید وضاحت کی، اے بادشاہ، طاقت صرف تلوار کے ذریعے نہیں آتی بلکہ عوام کی محبت اور عزت سے بھی آتی ہے۔ آپ کے ظلم کی وجہ سے لوگوں میں خوف ہے اور وہ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی خدمت کریں گے تو آپ کی طاقت بڑھ جائے گی۔ زلیخا نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور حکم دیا کہ رحیم کو قید کر دیا جائے۔ رحیم کو قید میں ڈال دیا گیا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے قید میں بھی اپنے ہنر کو جاری رکھا اور ایک نئی تلوار بنانے لگا جو اس کی عقل ہنر کی مظہر ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد ملک میں ایک بڑا طوفان آیا جس نے بہت سی زمینوں کو تباہ کر دیا۔ عوام نے زلیخا سے مدد کی درخواست کی مگر بادشاہ نے ان کی مدد کرنے کی بجائے مزید ظلم کیا۔ اس کی ظالم کارروائی کی وجہ سے عوام کی نفرت بڑھنے لگی۔ ایک دن زلیخا نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایک بڑی جنگ کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ جو کوئی بھی اسے چیلنج کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ رحیم نے یہ سنا اور اس کا دل برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بادشاہ کو اس کے غلط فیصلوں کے بارے میں آگاہ کرے۔ رحیم نے اپنے قید سے بھاگنے کی کوشش کی
اور کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی نئی تلوار بنائی اور شہر کی گلیوں میں جا کر عوام سے بات کی۔ اس نے انہیں بتایا کہ زلیخا کا ظلم کا اب مقابلہ کرنا پڑے گا۔ عوام رحیم کے ساتھ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے کو تیار ہو گئی۔ رحیم نے بادشاہ کو پیغام بھیجا، بادشاہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی طاقت کے نشے سے باہر آئے اور عوام کی خدمت کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو اس تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زلیخا نے جب یہ سنا تو اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ عوام کی طاقت اور رحیم کی عقل نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اب بھی ظالم رہا تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ عوام کی خدمت کرے گا اور ظلم کو ختم کرے گا۔ رحیم کے ہنر نے زلیخا کو اپنی غلطیوں کا احساس دلایا اور بادشاہ نے اپنی طاقت کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام نے رحیم کی قدردانی کی اور اس کی عزت کی۔ زلیخا نے عوام سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ ان کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ چند دن بعد زلیخا نے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک مشاورتی بیٹھک بلائی۔ اس بیٹھک میں رحیم کو بھی مدعو کیا گیا۔ رحیم نے اپنی عقل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے عوام کے مسائل کی تفصیل پیش کی اور ان کے حل کے لیے مفید تجاویز پیش کی۔ رحیم کے مشورے سے متاثر ہو کر زلیخا نے کئی اہم فیصلے کیے، جن میں ٹیکس میں کمی، لوگوں کی حفاظت کے لیے نئی فوج کی تشن اور عوامی خدمات کی بہتری شامل تھی۔ اس کے بعد ملک میں خوشحالی کی لہر دوڑ آئی۔ عوام نے دیکھا کہ بادشاہ اب واقعی ان کے لیے کام کر رہا ہے اور ان کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ رحیم کی سمجھداری کی بدولت زلیخا نے نہ صرف عوام کی محبت حاصل کی بلکہ ملک کی معیشت کو بھی مضبوط کیا۔ اس کے نتیجے میں بادشاہ نے ایک سالانہ جشن منانے کا اعلان کیا تاکہ عوام کی محنت اور قربانیوں کی قدر کی جا سکے۔ رحیم کو اس جشن کا مہمان خصوصی بنایا گیا۔ جشن میں رحیم کی عقل ہنر کی شان بڑھائی گئی اور اس کی کہانی کو سب نے سنا۔ لوگوں نے اسے نہ صرف ایک بہترین لوہار بلکہ ایک حقیقی ہیرو کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ آخر میں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت کبھی بھی ظلم میں نہیں بلکہ عقل، ہنر اور عوام کی خدمت میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔